بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب ایک مسجد کا مؤذن جنات کے ساتھ نماز ادا کرنے لگا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، جنات کا وجود ہے یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان الگ الگ طریقے سے دیتا ہے۔ کسی کو اس پر شک ہوگا لیکن مجھے نہیں، کیونکہ قرآن اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے اور میرا پالا ایک بار جنات سے ہو چکا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ جنات بھی ہماری طرح ہوتے ہیں، ان میں اور ہم میں بہت ساری چیزیں مشترک ہے۔ جنات جسے اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسانوں کی طرح انہیں بھی فنا کر دیا جائے گا، ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہ بھی ہماری طرح زمین پر ہی رہتے ہیں لیکن ہمیں بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ اگر کبھی اچانک نظر آ بھی جائے تو اور بات ہے۔ کچھ جن برے ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کی مدد لیتے ہیں اور اس انسانی دنیا میں اپنا وجود بچا کر رکھتے ہیں۔ جن کسے تنگ کرے اور کس کے اوپر سوار ہو جائے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اگر جنات اچھے ہوئے تو کسی کو راتوں رات لکھپتی بنا سکتے ہیں اور اگر وہ خراب ہوئے تو کسی کو راتوں رات شاہ سے فقیر بنا سکتے ہیں۔ ویسے میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے کہ کسی پر جنات کا اثر ہو، لیکن میں نے ایک بار جن کو ضرور دیکھا ہے۔ میرا نام سلطان ہے، ایک چھوٹی سی مسجد میں رہتا ہوں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں مسجد کے امام صاحب کو مسجد کی سیڑھی پر ملا، انہوں نے ہی مجھے سہارا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کون ہے، البتہ میں مسجد کے امام صاحب کو ہی اپنا ماں باپ سمجھتا ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے مسجد کے کمرے میں ہی رہتا ہوں۔ میرا کمرہ مسجد کے کیمپس کے اندر ہے، بس اپنے کمرے سے باہر نکلو اور مسجد سے چلے جاؤ۔ مجھے مسجد میں رہنا پسند ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو دنیا داری سے بہت دور ہے۔ مجھے دنیا کی بھیڑ سے الگ رہنا پسند ہے۔ یہاں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں، بڑی پرسکون جگہ ہے، صرف خاموشی ہی خاموشی ہے۔ میں اپنے ساتھ بتا ایک سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، ایک ایسا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس واقعہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں جان گیا کہ ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی اور ہے جس کا وجود زندہ ہے، جو دکھتے بھی نہیں ہے۔ وہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں رہتے ہیں، کبھی کبھی اچانک سے نظر بھی آ جاتے ہیں اور جب نظر آتے ہیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سا ڈر کا احساس دلا دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بار جنات کو دیکھا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سچ میں جن ہے، لیکن ان کی کچھ نشانیاں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ سچ میں وہ جنات ہی تھے۔ ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ مسجد کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، صبح جلدی جاگ کر مجھے اذان بھی دینی تھی۔ اکثر مسجد میں اذان میں ہی دیتا ہوں، میری ڈیوٹی ہی اذان دینے کی ہے۔ جس دن میں کہیں چلا جاتا ہوں اس دن اذان مسجد کے امام دیتے ہیں۔ کہیں جانے سے پہلے مسجد کے امام کو بتا کر جانا پڑتا ہے، اگر بتا کر نہیں گیا تو اذان میں دیری ہو سکتی ہے، جس سے امام صاحب مجھے ڈانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی نوبت آج تک نہیں آئی۔ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو میں جانے سے پہلے ان کو بتا دیتا ہوں۔ میں اکثر اکیلے مسجد میں بیٹھ کر کچھ پڑھتا بھی ہوں۔ ایک دن مسجد میں بیٹھ کر میں پڑھ رہا تھا، میں بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر بالکل ایک سیاہ بلی پر پڑی جو کہ مسجد کے اندر موجود تھی۔
मस्जिद की चारों दीवारों के साथ चिपक कर चक्कर काट रही थी। कुछ देर चक्कर काटने के बाद वो बिल्ली उस जगह जाकर बैठ गई जहाँ पर बैठकर मैं पढ़ रहा था। बिल्कुल मेरे आगे आकर बैठ गई और बहुत ही गौर से मेरी जानिब देखने लगी। मैं समझ नहीं सका कि आखिर ये बिल्ली मेरे पास आकर क्यों बैठ गई है। बिल्कुल सियाह बिल्ली थी जिसकी आंखें सुर्ख रंग की थी। वो मेरे सामने बैठकर चिल्ला रही थी। कभी मेरी किताब की तरफ देखती तो कभी मेरी तरफ। मुझे डर लग रहा था क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी सियाह बिल्ली को नहीं देखा था। मस्जिद के अंदर तो कोई बिल्ली आती नहीं थी, लेकिन उस दिन ना जाने वो काले रंग की बिल्ली कहाँ से आ गई। मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी कि पता नहीं ये बिल्ली है या कुछ और। मैं अपने आप को हौसला देने लगा कि मस्जिद में तो कोई रूहानी चीज नहीं आ सकती, लेकिन मुझे डर तो जरूर लग रहा था। बिल्ली कुछ देर तो मेरे पास बैठकर चिल्लाती रही और एक बार फिर उठकर मस्जिद की दीवार के साथ चिपककर चक्कर लगाने लगी। मेरी नजरें बिल्ली के ऊपर ठहर गई थी। मैं बिल्ली की इस हरकत को देख रहा था। कुछ देर तो वो इसी तरह दीवार के साथ चिपककर चलती रही, फिर ना जाने मस्जिद से निकलकर कहाँ गायब हो गई। उस दिन मैं डर चुका था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन एक बात मुझे बार बार तंग कर रही थी कि नहीं पता था कि ये बिल्ली थी या कुछ और भी हो सकता है। मैंने कुछ देर तक मस्जिद में बैठकर ही सोचता रहा। अब मुझे किताब पढ़ने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर कमरे में रुकने के बाद फिर मोहल्ले की जानिब निकल गया। मैं सोच रहा था कि किसी से इस बिल्ली का जिक्र करूं, फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि लोग मजाक उड़ाएंगे कि एक बिल्ली को देखकर डर गया। इसलिए मैं इस बिल्ली का जिक्र किसी से ना करना ही बेहतर समझा। इस बात को गुजरे कुछ दिन ही हुए थे कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि इतने में बाहर लोटे के टकराने की आवाज आई। मस्जिद के बिल्कुल करीब एक कुआं था जिसमें रस्सी से बांधकर एक बाल्टी रखी हुई थी, जिसको भी वजू करने के लिए पानी की जरूरत होती। वो बाल्टी को कुएं में डालकर पानी निकालता और लोटे में भरकर वजू कर लेता। ये काम मेरा ही था कि जब नमाज का वक्त होता तो मैं हर लोटे में पानी भर कर देता, और उस रात ऐसा नहीं हुआ। तभी बाहर से आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाल्टी से कुएं का पानी निकाल रहा हो और फिर उसे लोटे में भर रहा है। रात की खामोशी में मुझे वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी जिसमें मैंने बाहर झांक कर देखा। वो रात का वक्त था। चारों तरफ खूब अंधेरा था, सिर्फ खामोशी थी, और खामोशी का कोई तोड़ था तो वो भी सिर्फ लोटे की आवाज थी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को कौन होगा जो कुएं से पानी निकालकर लोटे में भर रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद फजर की नमाज का वक्त हो गया है और ऐसे मुमकिन है कि मुझे पता ही ना चला हो। आज मैं बहुत देर तक सो गया। हो सकता है कि किसी और ने आजान दी हो। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला। जैसे ही मस्जिद की तरफ बढ़ा तो देखा कि नमाज शुरू हो चुकी है। मैं फौरन कुएं के पास गया और वजू करके जमात में शामिल होना चाहा, लेकिन जब मैं मस्जिद के पास पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि वहां जिस नमाजी की चप्पल रखी हुई थी वो बहुत ही बड़े बड़े थे। इतने बड़े चप्पल कि जिसका अंदाजा मुझे नहीं था। मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ किसी की भी चप्पल इतनी बड़ी नहीं थी। चप्पल देखकर अंदाजा हो रहा था कि उस रात मस्जिद पूरी भरी हुई थी। जब मैं मस्जिद के अंदर गया तो देखा कि बहुत से नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। उनकी तादाद इतनी थी कि पूरी मस्जिद भर गई थी। मैं सबसे पीछे वाली सफ में जाकर खड़ा हो गया।
بار بار لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جن کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ مسجد کے چھت ان سے ٹکرا رہی تھی۔ اتنے لمبے لمبے لوگ تو میرے محلے میں تھے ہی نہیں۔ اتنے لمبے لوگ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ مجھے بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر ایک شک بھی جاگ چکا تھا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی انسان نہیں لگ رہے ہیں، یقیناً یہ انسان کی شکل میں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میں بھی نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تک میں نے اس کے ساتھ نماز ادا کی۔ ان کے نماز ادا کرنے کا طریقہ اور میرے نماز ادا کرنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اب مجھے اندر ہی اندر ڈر سا ہونے لگا۔ میرے اندر ہی اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ جب وہ لوگ سلام کے لیے اپنا منہ پھیر رہے تھے تو میں انہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ ان کے کان بہت ہی لمبے لمبے تھے۔ وہ اگلے سلام کے لیے منہ پھیرتے، اتنے میں میں جلدی سے سلام پھیرا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے جن کی لمبائی بہت زیادہ ہے، جس نے بالکل سفید رنگ کے کرتے پائجامے پہن رکھے تھے، جس کے جسم سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ڈر کے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا تو میری جان تک لے سکتے ہیں۔ میں اس رات بہت ہی زیادہ ڈر چکا تھا۔ جب میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو اور بھی ڈر لگ گیا، کیونکہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور پریشانی کے ساتھ رات کٹنے لگی۔ بیچ بیچ میں تو ایسا لگا کہ کوئی دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہے۔ اگر وہ دروازہ توڑ کر اندر چلا آیا تو میں مارا جا سکتا ہوں۔ میں اپنے کمرے کے باہر لوگوں کے پیروں کی آواز سن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان سب کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ میں ڈر کے مارے اپنے کمرے کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ نہ جانے کب دن نکل گیا، صبح کی اذان بھی نہ دی۔ جب امام صاحب آئے اور میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھ سے بولے، سلطان دروازہ کھولو، مجھے تب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے پوری طرح سے تسلی کر لی کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ امام صاحب کی ہے، پھر میں نے دروازہ کھولا۔ میں رات والی ساری بات امام صاحب کو بتا دی۔ تب امام صاحب بولے کہ رات میں تم نے جس کو دیکھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ جنات ہے، جو اکثر رات کے وقت کسی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب رات کے وقت اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جاتے ہیں اور راستے میں کوئی مسجد مل جائے تو وہاں پر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ امام صاحب کی بات سن کر میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، کیونکہ رات میں جس سے پالا پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنات تھے۔ اس رات کے بعد میں بہت سنبھل گیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ کمرے سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ رات کے وقت جتنی بھی آوازیں آئے میں اپنے کمرے کے اندر ہی رہ جاتا ہوں، لیکن کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکلتا۔ ایک بات جو جان گیا کہ اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جس میں جنات کے راز چھپے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں رات کو بے وجہ باہر نہیں نکلتا، اور اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مخلوق کے علاوہ دیگر مخلوق کو بھی بنایا ہے جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں نہ ان کے راستے میں آنا چاہیے نہ وہ ہمارے راستے میں آئیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔